میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ چھاتیوں کے بل ان کو لٹکایا گیا ہے، تو میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون سی عورتیں ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدکار عورتیں ہیں کہ جن کو آخرت کے اندر یہ سزا دی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے تھے، بہت بڑے بڑے پیٹ، اور ان پیٹوں کے اندر سانپ بھرے ہوئے ہیں، اور ان کے پیٹ اتنے وزنی ہیں کہ وہ اپنے پیٹ کے وزن کی وجہ سے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، اتنا شدید ترین عذاب ان کو دیا جا رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا جبریل سے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، سود کھانے والے جو دنیا کے اندر سود کا کاروبار کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت کے اندر یہ عذاب دیا جائے گا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو ان کا رخ جو ہے وہ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے، یعنی تجہیز و تکفین کرنے والے جو ہیں وہ تو اس کا مرنے والے کا رخ قبلہ کی طرف کر کے آتے ہیں، لیکن جب قبر بند کی جاتی ہے اس کا رخ پھیر دیا جاتا ہے۔ وہ 7 قسم کے لوگ ہیں۔ فرمایا اگر یقین نہیں تو قبریں اکھاڑ کر ایسے لوگوں کی دیکھ لینا، تمہیں یقین آ جائے گا۔ وہ 7 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر فرمایا شراب خور، اور اس میں علماء نے کہا کہ شراب بیچنے والا، بنانے والا، فروخت کرنے والا، کسی کے لیے لے کر جانے والا، یہ سارے کے سارے اس جرم کے اندر شریک ہیں۔ آیا تو الیاذ باللہ ہمارا مسلم معاشرہ ہے، اور اس مسلم معاشرے کے اندر شراب اتنی عام ہو چکی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اگر کوئی اس کو معاذ اللہ حلال سمجھ کر پیے وہ کافر ہو جائے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا جو اسلام اس شراب کو حلال سمجھ کر پیے، اور جو حرام سمجھ کر پیے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ تو فرمایا پہلے نمبر پر وہ بندہ جو شرابی ہے، اور جتنے اس کے معاون ہیں، بنانے والے، بیچنے والے، لے جانے والے، یہ سارے کے سارے برابر میں اس جرم کے اندر شریک ہیں۔ فرمایا وہ شخص جو شرابی ہے جب لوگ اسے قبر میں چھوڑ کر آتے ہیں قبلہ سے اس کا چہرہ پھیر دیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا انسانوں کی خرید و فروخت کرنے والا۔ آج چونکہ یہ گناہ جو ہے یہ تو ایک لحاظ سے اس طرح کم ہو چکا ہے کہ اب انسانوں کی خرید و فروخت نہیں ہوتی، لیکن اعضائے بدنیہ کی خرید و فروخت کا سلسلہ تو آج بھی جاری ہے۔ لوگ گردے چوری کر کے بیچتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ عذاب ہے کہ جیسے ہی ان کو قبر میں رکھا جاتا ہے حضور نے فرمایا ان کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا جھوٹی گواہی دینے والا، کہ جو پتا ہو جس کو کہ میں گواہی جھوٹی دے رہا ہوں پھر بھی جھوٹی گواہی دے دے، فرمایا ایسا شخص بھی جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس کا چہرہ پھیر دیا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا سود خور، جو سود کا کاروبار کرے، سودی لین دین کرے، ایسا شخص بھی جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس کا چہرہ پھیر دیا جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پر فرمایا نوحہ کرنے والی عورتیں، یعنی جو عورتیں میت کے اوپر نوحہ کریں۔ دل کا غم اور آنکھوں کا غم جو ہے یہ رحمان کی طرف سے ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ دل کا غم اور آنکھوں کا غم جو ہے یہ رحمان کی طرف سے ہے، اور ہاتھوں کا غم اور زبان کا غم جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ یعنی دل کے اندر کسی صدمے کے اوپر، کسی مصیبت کے اوپر رنج آ جائے، دکھ آ جائے اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں، شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن بندہ رخسار پیٹنے لگ جائے، زبان سے ایسے کلمات ادا کرنے لگ جائے جن کے اندر ناشکری پائی جائے، اور بعض دفعہ تو بندہ کفریہ کلمات معاذ اللہ بول جاتا ہے، تو یہ زبان کا غم اور ہاتھوں کا غم جو ہے یہ در حقیقت شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور یہ چیز چونکہ زیادہ عورتوں میں پائی جاتی ہے
اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بالخصوص عورتوں کا ذکر کیا کہ نوحہ کرنے والی عورتیں کہ جب کوئی مصیبت پہنچے وہ وبیلا کریں، اپنے بالوں کو نوچیں، اپنے رخساروں کے اوپر تھپڑ ماریں اور زبان سے شکوہ اور شکایت کریں، اس قسم کی عورتیں فرمایا جب ان کو قبر میں رکھا جاتا ہے ان کا رخ بھی قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ چھٹے نمبر پر فرمایا ذخیرہ اندوزی کرنے والا، ذخیرہ اندوزی کرنے والا، اور اللہ ماشاءاللہ آج یہ چیز بھی ہمارے تاجروں کے اندر بہت زیادہ رائج ہو چکی ہے۔ یہ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ کون سی چیز جو ہے مارکیٹ کے اندر اس کا ریٹ اوپر جائے گا، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں اس کو ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ ذخیرہ کیوں کرتے ہیں کہ اس کا ریٹ بڑھے گا، بلیک مارکیٹنگ ہوگی، چیز ہمارے پاس ہوگی، منہ مانگے داموں میں فروخت کریں گے۔ ایسا شخص بھی جو ذخیرہ اندوزی کرے مسلمانوں پر تنگی کے لیے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جو ہے جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس کا رخ بھی پھیر دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے جو 40 دن ذخیرہ اندوزی کرے اللہ تعالیٰ اس کو 40,000 سال جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ آج لوگ معاذاللہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں ہمارا مال ہے، ہمارا پیسہ ہے، جیسے چاہیں خرچ کریں، تمہارا مال کہاں سے آ گیا اور تمہارا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو جو اللہ کی مخلوق پر تنگی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز سے اس پر تنگی کرے گا کہ حضور نے فرمایا 40 دن جس نے ذخیرہ اندوزی کی 40,000 سال اسے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اور فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جب اس کو تم قبر میں اتار کے آتے ہو، تم آ جاتے ہو قبلہ کی طرف اس کا رخ کر کے آتے ہو لیکن اس کا رخ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ اور 7ویں نمبر پر فرمایا جو تارک جماعت ہے، جو جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، اس کو اپنی معمول بنا لے، روٹین بنا لے، یہ بھی وہ شخص ہے کہ جس کا قبر کے اندر رخ جو ہے وہ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب جن لوگوں کو حالت عذاب کے اندر دیکھا اور جن گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی فرمائی۔